سکستہ رات پستی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند اشعار سماعت فرما لے۔ فرماتے ہیں کہ بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر۔ بہر دیدار یعنی دیدار کے خاطر مشتاق یعنی خوب اشتیاق کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، سامنے جلوہ گر پیکر نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، سامنے جلوہ گر پیکر نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، شام امید کا اب سویرا ہوا، سوئے طیبہ نگاہوں میں ڈیرا ہوا، شام امید کا اب سویرا ہوا، سوئے طیبہ نگاہوں میں ڈیرا ہوا، بچھ گئے راہ میں فرش قلب و جگر، بچھ گئے راہ میں فرش قلب و جگر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سردار آ جائیے، سدرۃ المنتہی عرش و باغ ارم، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، سدرۃ المنتہی عرش و باغ ارم، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آج محفل میں محبوب کی دھوم ہے،
شان عز و کرم سب کو معلوم ہے، یوں لٹاتے ہوئے رحمتوں کے گوہر، یوں لٹاتے ہوئے رحمتوں کے گوہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ دل کا ٹوٹا ہوا آبگینہ لیے، شعلہ عشق کا طور سینہ لیے، دل کا ٹوٹا ہوا آبگینہ لیے، شعلہ عشق کا طور سینہ لیے، کتنے گائل کھڑے ہیں سرے راہ گزر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے، شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک اشرف اکیلا کفن پوش ہے، خوف کی ہے گڑی وقت پر خطر ہے، خوف کی ہے گڑی وقت رخصت ہے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سردار آ جائیے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ مومن کے ایمان کی انتہا، مومن کی انتہا یہی ہے کہ یا تو وہ سرکار کے پاس پہنچ جائے یا سرکار اس کے قلب و جگر میں آ جائے، جو ان کی یاد میں صبح و شام کرے اختر، کہیں بھی رہے وہ طیبہ نگر میں رہتے ہیں۔ تو مومن کی انتہا یہی ہے، ایمان کی انتہا یہی ہے، یا تو وہ سرکار کے پاس پہنچ جائے یا سرکار اس کے قلب و دل میں اتر جائے۔ اور چونکہ آج 21ویں شریف بھی ہے، فرماتے ہیں کہ احسان یہ عظیم ہے اس رب بے نیاز کا، احسان یہ عظیم ہے اس رب بے نیاز کا، شیدا ہمیں بنا دیا پیغمبر حجاز کا، شیدا ہمیں کر دیا، شیدا ہمیں بنا دیا پیغمبر حجاز کا، اور تختے پہ جس کے نقش ہے نام رسول ہاشمی، تختے پہ جس کے نقش ہے نام رسول ہاشمی، بوسا ادب سے لیتا ہے طوفہ بھی اس جہاز کا، جس تختے پر نقش نام رسول ہاشمی بوسا ادب سے لیتا ہے طوفان بھی اس جہاز کا۔ اور آخری شعر دیکھیے کہ سورج پلٹ کے خود کرے جس کو ہزارہ سلام، ہزاروں سلام یعنی ہزارہ سلام، سورج پلٹ کے خود کرے جس کو ہزارہ سلام، میں کیا بتاؤں مرتبہ اس حیدری نماز کا، حیدری نماز کا، میں کیا بتاؤں اس کا مرتبہ اس حیدری نماز کا۔ حضرات گرامی، اللہ غنی،
دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ بھی رخصت کی طرف ہے. مہینے کس طرح جا رہے ہیں شب و روز. ایام میں یہ ہے کہ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن گزرا. طوطی ہند محبوب کے محبوب، پر اللہ کے محبوب نہ بن سکو تو ولیوں کے محبوب بن جاؤ. امیر خسرو کے آستانے سے یہ آواز آتی ہے کہ خدا کا محبوب نہ بن تو خدا کے محبوب بن جاؤ. تو محبوب کے محبوب امیر خسرو کا دن گزرا. خواجہ احمد خان کوری ناگوری علیہ رحمہ کا دن گزرا. اور اب یہ جو ہے 22واں چاند آج اور کل حضرت سید محمد علی بھائی جان بابا ڈیسا والے، بڑی جیت ہستی گزری ہے، وہ زبردست ہستی گزری ہے، ان کا دن ہے. اور انہی چند دنوں میں 4-5 روز کے اندر ایک اور ہستی دنیا سے چلی گئی. علامہ حضرت یاسین اختر مصباحی رحمۃ اللہ علیہ، رئیس القلم. ان کے قلم کا زور اتنا، ان کی جو لکھنے کا جو انداز اور ان کی تحقیق اور ان کی تحریر کہ کئی لوگوں کو انہوں نے لکھنا سکھا دیا. کئیوں نے ان کو دیکھ کر کے کتابیں تیار کر ڈالی. ایسے جیت اور پرانے ہیں، اور بہت ان کا جو ہے ہند کی تو ہند ہے، بیرون ملک میں بھی کافی دین و سنیت کا کام رہا. علامہ یاسین اختر مصباحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے اچھے رئیس القلم اور بڑے جانباز، اور قلم کی تحریر سے باطل کی تجزیہ اڑانے والے، حق کی راہ دکھانے والے، اپنوں اور غیروں میں ایک ممتاز شخصیت تھی، وہ چلی گئی. اسی طرح رمضان شریف کے پہلے جن کا بھی چہلم ہوا، حضرت سید عارف صاحب بابا رحمۃ اللہ علیہ. کون ہیں؟ بڑے عالم، بڑے حافظ، حضور تاج الشریعہ کے بھی خلیفہ، احسن العلماء کے خلیفہ، اور کئی جید حضرات کے مرید و خلیفہ رہے، خلافت رہی. بڑے نیک متقی پرہیزگار، اور علم کا یہ عالم ہے کہ تاج الشریعہ کے بھی استاد ہیں، مفتی مناظر اہل سنت جو بہت بڑے ہیں بریلی کی سرزمین پر، ان کے بھی آپ استاد ہیں. شگیر احمد جوکھم پوری جن کا نام، ان کے بھی آپ استاد. لیکن بڑی چھپی ہوئی، بڑی سادہ زندگی، سادہ انداز میں سادگی ایسی. 2-3 بار میری ملاقات کا شرف حاصل ہوا، گفت و شنید ہوئی. کچھ بہرائچ کے قریب کے رہنے والے، دوری پر وہیں مزار تھا، اور وہیں نظر و نیاز، وہاں آپ کا کافی سید تھے، اور وہاں سے نسبت تھی غازی میاں سے. بڑا اچھا مقام تھا، مگر بڑی چھپی ہوئی شخصیت تھی. اور مقامات پہ آپ کے بہت سارے کچھ مریدین معتقدین ہیں. عالم یہ تھا کہ ہر چیز اکثر و بیشتر پہلے سے بتا دیا کرتے تھے، پہلے سے بتا دیا کرتے تھے. آپ کا انتقال کے پہلے ہی آپ نے 3 دن پہلے کہہ دیا اپنے بیٹے سے کہ 3 دن کے بعد میں وصال ہونے والا ہے. بیٹے نے کہا کہ باوجود شاید آپ کو کوئی خیال ایسا گزرا ہوگا، یا کہا نہیں ہے، ایسا ہے. 2 دن ہوا، جب دوسرا دن ہوا تب 2 دن باقی ہے، اب 2 دن باقی ہے. بیٹے نے، شہزادے نے کہا کہ حضور ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ کہا مجھے دکھایا جا رہا ہے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، جب آنکھیں بند ہوتی ہیں مراقبہ ہوتا ہے. دیکھو ایسے چھپی ہوئی شخصیت، سادہ زندگی، اولیاء اللہ کا عاشق، اور ایسا علم، ایسا عمل، اور لوگ جانتے تک نہیں کتنے بڑے بڑے اکابر کا استاد، جو ایسا متقی پرہیزگار شخصیت. اللہ اللہ. تو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ محفل ہے، اور اس محفل میں یہ پکارا جا رہا ہے کہ 3 دن باقی بچے سید عارف صاحب آنے کے ہیں، ان کا انتظار کیا جائے. پھر اب دوسرے دن پھر مجھے خواب آیا، 2 دن باقی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آج پھر خواب آئے گا کہ 1 دن باقی ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے شخصیتیں ہوتی ہے. چھپا ہوتا، لوگ کہتے پیر نہیں ملتے، بھائی ہے مگر تو مرید تو امیر خسرو جیسا بن، طالب تو صادق بن. ایسی شخصیت ہے کہ مگر بڑی سادہ زندگی، بڑے اچھے انداز میں. جب ہماری ملاقات بھی ہوئی تو بڑے خاموش رہنے والے بزرگ تھے، ہے نا. اور اکثر بڑے لوگ خاموش ہی رہتے ہیں، میں نے یہ بھی دیکھا ہے. جو زیادہ بولتے ہیں وہ اصل آدھے ادھورے ہوتے ہیں، اور جو کامل ہوتے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں. اسی لیے وہ جو ہے جے پوری کون اندوری کہہ کے چلے گئے
کہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے خواجہ سے ملتا ہے ہمارا شجرہ۔ اندوری کہہ کے گئے کہ ایسے خواجہ سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کہیں تاج پڑے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ تو بڑوں کی علامت یہ کہ وہ خاموش رہتے ہیں۔ تو کسی کی خاموشی پہ یہ نہ سمجھے کہ کم ہے، وہ خاموشی والے میں ہی دم ہے۔ وہ بول دے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، زندہ مردہ ہو جائے گا، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ وہ بول دے یعنی پتھر کی لکیر ہے، وہ بولتا نہیں ہے مگر جب بولتا ہے تو اچھے اچھوں کی بولتی بند کر دیتا ہے۔ ولی کسی کو چھیڑتا نہیں، لیکن جب چھیڑتا ہے تو وہ اسے چھوڑتا نہیں یہاں تک کہ وہ قبر کے اندھیری رکعت تک نہ پہنچاتے۔ یہ ان کا ایک اصول قاعدہ ہے۔ ولی اپنی موج میں رہتا ہے، صوفی اپنی موج میں رہتا ہے، مومن اپنی موج میں رہتا ہے۔ آئے تو سلام ہے، جائے تو کوئی دقت نہیں ہے، وہ اپنے خدا اور رسول کو راضی کرنے کے لیے رہتا ہے۔ لیکن جب اللہ اور رسول کو پسند نہ آ جائے، یہی سید عارف صاحب جن کا مثال ہو گیا، کیونکہ حیاتی میں تو ہم بول نہیں سکتے کہ یہ کون سی شخصیت، اب چونکہ پردہ کر گئے ہیں تو اب بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، کہنے والوں نے کہا، بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا دوسرے دن میں یہ پھر بتایا گیا کہ وہ جانے والے۔ آپ نے فرمایا انتظار ہو رہا ہے۔ تیسرا دن پھر خواب آ گیا، ہاسپٹل کے اندر بھی بتا رہے ہیں، ساری چیزیں بتا رہے کہ اب نہیں، اور وقت دیکھتے جا رہے، انتظار ہو رہا ہے، یعنی ٹائم کی بھی خبر ہے کون سے وقت میں جانا ہے۔ اس سے پہلے اپنے شہزادے کو انہوں نے کہا کہ تم یاسین شریف سناؤ۔ باوجود تو تھے، ایک نماز بھی ہاسپٹل کے اندر بھی قضا نہیں ہے، کہیں بھی سفر میں رہے، دور دور کے سفر کرتے تھے، مگر سفر میں بھی قضا نہیں ہوتی تھی، بیماری میں بھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ بھئی یہی تو اللہ والوں کی پہچان ہے جناب، اللہ اور رسول کی محبت کی پہچان ہی ہے کہ اس کا تعلق خدا اور رسول سے کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، وہ اللہ اور رسول کی یاد میں رہتا ہے، وہ اپنی مستی میں رہتا ہے۔ بہرحال یاسین پڑھی گئی، کہاں آپ سورہ رحمان پڑھو، سورہ رحمان پڑھی گئی، اور پھر کہا کہ اب جتنے آئے ہیں رشتہ دار ان کو بلا لو۔ بلا لیا، سب کو دیکھا، کہاں اب میں جا رہا ہوں، تم پھر پڑھو۔ اور پھر پڑھنا شروع کیا، اور ایسا لگا کہ جیسے سو گئے، لیکن سوئے نہیں تھے، وہ چین کی نیند تربت پیغمبر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کا عاشق ان کے قدموں میں جا پہنچا۔ تو ایسے بھی اللہ والے، تو ایک اور جگہ خالی ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جید لوگ، بڑے بڑے سید، بڑے بڑے جید، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فقیر، بڑے بڑے یعنی مستجاب الدعوات، بڑے بڑے نیک پاکیزہ متقی پرہیزگار لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جگہ پہ کوئی قائم مقام جلدی نظر نہیں آتا دور دور تک، کہ کوئی ان کے جیسا، ان کی طرح خدمت دین کرنے والا، ان کی طرح رئیس التحریر، ان کی طرح رئیس القلم موجود ہو۔ اس لیے عزیزان محترم بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تیار کریں، ہم اپنے نوجوانوں کو علم دین کی طرف مضبوط سے مضبوط بنانے کی کوشش کریں، دین اور دنیا کا علم مضبوط سے مضبوط جو ہے دینے کی کوشش کریں۔ یقیناً بزرگان دین، مولا کائنات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم امت پر رہتی ہے۔ کیا واقعہ آپ نے وہ نہیں سنا کہ حضرت ایک بڑے بزرگ تھے جو مدینے سے شام، ملک شام کی طرف، راستے میں ان کا اونٹ سواری گم ہو گئی۔ اس دور میں جو غوث پاک کا دور تھا، احمد کبیر رفاعی کا دور تھا، اس دور میں ان کا جو سواری تھی، کہیں آپ نماز یا کسی وجہ سے رہے ہوگے، ان کا اونٹ نظروں سے غائب ہو گیا، کہیں گم ہو گیا۔ اب ان کو یاد آیا، کیا یاد آیا؟ انہوں نے سنا تھا کہ سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تم پر کوئی مصیبت پڑے تو وہ ام عبیدہ میری شہر کی طرف رخ کرے، تم پہ کوئی مصیبت پڑے تو میری شہر کی طرف رخ کریں اور 7 قدم چلے اور مجھ سے مدد مانگے، انشاءاللہ اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ جیسا میرے غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کہیں بھی دنیا میں رہو، تکلیف آ جائے، 2 رکعت نماز پڑھے صلاۃ غوثیہ، اور کھڑے ہو کے 11 قدم شہر بغداد کی طرف آئے، چلے 1 قدم 2 قدم 11 قدم،
رک کر کے کہ میرے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا کرم ہے بڑوں کا، ہم لوگوں پہ، ہم چھوٹوں پر کرم، امت پہ، غلاموں پہ، مریدوں پہ، آقا علیہ السلام کی اس امت پہ کرم دیکھو۔ یہی فرمان احمد کبیر علیہ رحمہ کا تھا، ان کو زہر میں آیا، انہوں نے ایسا ہی کیا، سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، کرم تو ہے ہی ہے، ان کے کرم کے بغیر تو انسان چل نہیں سکتا۔ سرکار دو عالم کے کرم، مولا علی کے کرم، اہل بیت کے کرم کے بغیر اگر ان کا کرم ہٹا دیا جائے تو ابھی آسمان ہم پر گر پڑے۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمارے اعمال، ہمارے اقوال، ہماری نیتیں، ہماری سوچ ایسی ہے کہ اگر کرم کو ہٹا دیا جائے اللہ اور رسول اور ان کے محبوبوں کا تو آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے، پتھروں کی بارش ہو، ہلاک کر دیے جائے، شہر کے شہر تباہ کر دیے جائے، الٹ پھلٹ ہو جائے۔ یہ ہم آباد ہیں، سانس لے رہے ہیں، صحیح سلامت ہیں، تو یہ رب کا فضل ہے، مصطفیٰ کا کرم ہے۔ اہل بیت کی دعا ہے، چار یار کی دعا ہے، نظر ہے، پنجتن کی نظر ہے، غوث کا کرم ہے، خواجہ کا کرم ہے، ان کی دعا ہے، ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے ہم پر آنے والے عذاب ٹل جاتے ہیں، روک دیے جاتے ہیں، اس کو ہاف کر دیا جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے، تخفیف کر دی جاتی ہے، کم میں نکال دیا جاتا ہے۔ اور پھر بھی اگر ہم نہ سمجھے، عمل کی طرف نہ آئیں، علم کی طرف نہ آئیں، اخلاص کی طرف نہ آئیں، للہیت کی طرف نہ آئیں، ہے نا، ہمارے اندر سے جو غرور و تکبر ہے، میں نے ایک اس میں پڑھا کہ تکبر تو بہرحال غرور تو کوئی چیز کا بھی ہے، لیکن اگر کوئی اپنی عاجزی کا تکبر کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، پارسائی کرتا ہے، لیکن اس عاجزی اور انکساری کو بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی عاجزی کرتا ہوں، عاجزی میں تکبر، تو یہ تو مہا شیطان ہو گیا۔ عاجزی بھی کروا رہا ہے شیطان، اور اس عاجزی پہ تکبر بھی کروا رہا ہے، پارسائی بھی کروا ہے، تقویٰ بھی دے رہا ہے، اور تقویٰ بھی سمجھتا ہے کہ ہم ہی ہیں، تو تکبر تو اس نے شامل کر ہی دیا۔ اور جہاں تکبر آ جائے، ریا آ جائے، وہ اعمال ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ احمد آباد کے عظیم ترین بزرگوں پہ آپ نظر ڈالیں، جیسا کہ میں نے قاضی احمد جد پہ بھی بیان کرا اور دوسرے بزرگوں پہ، ابھی میں آپ کو بتاتے ہوئے چلو مختصر بالکل انداز میں، حضرت شاہ فتح رحمۃ اللہ علیہ، شاہ پور میں جن کا مزار ہے، شاہ فتح مسجد کے نام سے مشہور رحمۃ اللہ، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے، مولانا روم کی مثنوی سے بڑا لگاؤ تھا، بڑے عالم تھے، بڑے مفتی، متقی، پرہیزگار، بڑے زبردست تھے، لیکن مثنوی روم کو آپ بڑے ہی اس کے اندر اتر گئے تھے، ڈوب گئے تھے، اور بڑا اس کے، اور اسی وجہ سے آپ اپنے شاگردوں کو، مریدوں کو، آنے والوں کو، ملنے والوں کو اس کا درس دیا کرتے تھے، اس کا راز سمجھایا کرتے، مثنوی مولانا روم کو آپ بتایا کرتے تھے، ان کو سمجھایا کرتے تھے، اسی پر آپ تقریر و تقریر کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ اب میں اس پر ایک کتاب لکھوں، اس کی شرح پہ، اسی پہ سے آپ کو خیال آیا اور آپ نے اس پہ شرح لکھی۔ ایک شرح تو جامع ماں نے تحریر کر دی، جس پر تمام علماء، اورنگزیب اور بادشاہ اسلام اور اورنگزیب عالمگیر بڑے خوش ہوئے، کیونکہ وہ شرح لکھنے والے مولانا روم اور اس کی شرح حضرت شاہ فتح رحمۃ اللہ علیہ لکھ لے تو پھر کیا بات ہو۔ اور پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑی کتابیں ہو گئی، بڑی شرح ہو گئی، بڑا، تو ایک ایسا اس میں سے اور جو ہے مغز، اس میں سے اور خاص باتیں نکال کر ایک اور تحریر کیا جائے، لہٰذا انہوں نے اور تحریر کی، یعنی علم پر کام کیا، عمل پہ کیا کام کیا، لوگوں کی ہدایت پہ کام کیا۔ علم کے اتنے بڑے شوقین تھے، چاہے سید عارف صاحب ہو، چاہے شاہ فتح صاحب ہو، چاہے اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت و رضوان ہو، علم سے لگاؤ، کتابوں سے لگاؤ، اور اس کی طرف ان کا پورا ان کا ذہن تھا، جبکہ مقام و مرتبے کی معلوم یہ تھا کہ اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کو ایک مسئلے پر ان کو یعنی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، علماء اکرام کو پوچھا اور بھی، لیکن سب نے اپنا اپنا جواب دیا۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ اللہ جب کسی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اسی تک پہنچا کہ اسی سے ظاہر کروا دیتا ہے، اس مسئلے کا حل کرواتا ہے۔ لہٰذا ایسا ہوا کہ آپ نے اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت و رضوان، اللہ والے تھے، انہوں نے سوال بھیجا اور آپ کی بارگاہ میں 2 قاصد بھیجے، لیکن جلدی بہت تھی، جلدی فتویٰ چاہیے تھا، جلدی اس مسئلے کا حل چاہیے تھا۔ لہٰذا آپ تو دہلی میں تھے اور آپ یہاں گجرات میں یہاں تھے، لہٰذا کہاں کہ اب جلدی پہنچنا ہے تو کیا کریں۔ اب ایسے وقت میں پھر تھوڑا کام لیا جاتا ہے کسی اور معاملات سے، لہٰذا آپ نے کہا کہ یہ جو دروازہ نظر آ رہا ہے دہلی میں جو دروازہ تھا، کہاں آپ یہاں سے نکل جائیے، آپ احمد آباد میں پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ،
اب وہاں کے انڈیا گیٹ سے داخل کیا ان کو 2 خادموں کو مسئلہ لے کر کے، اور وہاں سے نکلے تو یہ دلی دروازے میں سے نکل گئے ہیں۔ ولی یہ کہاں کا دروازہ کہاں لگا دے؟ جنتی دروازہ اجمیر میں بنا دے، ہے نا؟ کہاں کا مدینے کا دروازہ بمبئی میں بنا دے، مدینے کا دروازہ پیٹلاد میں بنا دے، اور بھی جگہ پہ بنا دے۔ یہ راز ہے، جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے، کوئی دروازے تک پہنچتا ہے، کوئی دروازے سے نکل جاتا ہے۔ ابھی جو در تک پہنچ گیا وہی حق تک پہنچ گیا۔ در تک پہنچنا تیرا کام ہے، باقی پھر اندر لے جانا ان کا کام ہے۔ تو در تک پہنچنے کی کوشش کر، کس کے ذریعے؟ ایمان کے ذریعے، عشق کے ذریعے، علم کے ذریعے، عمل کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، خوف الہی کے ذریعے، خشیت الہی کے ذریعے تو در تک پہنچ۔ باقی پھر اندر زندہ سمدار کو لینا ہوگا تو لے لیں گے، کتب گوری کو لینا ہوگا تو لے لیں گے۔ در تک پہنچنا تیرا کام ہے، تیری ایک کوشش ہے، تیرا ایک اپنا شوق ہے، ایک اپنا طلب ہے، ایک مریدی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، باقی پھر ان کا نگاہ کرم تجھے عرش تک لے جاتی ہے۔ لہٰذا وہاں سے داخل ہوا اور یہاں دلی دروازے سے نکلا، وہیں قریب میں شاہپور میں آپ کا مزار خانقاہ تھی، پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد آپ نے فوراً کہا لاؤ یہ سوال ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جواب میں نے پہلے ہی تیار کر رکھا ہے۔ جو سوال دیکھنے سے پہلے جواب تیار کر لے، جو وہاں سے چلنے سے پہلے تیار رہے لکھ کر کے کہ پہنچانا ہے وہاں، سبحان اللہ، ایسا عالم بغیر دیکھے بتا دیں، واللہ العظیم یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کرم نہیں تو کیا ہے۔ فوراً آپ نے جواب پہلے ہی تیار رکھا۔ کہاں جائیے؟ کہاں حضور آ تو گئے، اب جائے کیسے؟ کہاں جیسے آئے ہو ویسے ہی چلے جاؤ، وہاں پہنچو، خدا کا نام لو، رسول کا نام لو، یہ ناچیز حقیر فقیر کیا ہے؟ لے لینا، نام لینا ہو تو نکل جانا، پہنچ جاؤ گے۔ عقیدت والے نام لے کر پار ہوتے ہیں، عقیدت والے نام لے کر پار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے ڈوب جاتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، انہیں یقین نہیں ہوتا رسول اللہ کے نام پہ، غوث پاک کے نام سے، خدا کے نام پہ، ولی کے نام پہ یقین نہیں ہوتا۔ اور یقین والے یہ ہوتے ہیں کہ نام لیا، اندر گئے یہاں سے اور نکلے وہیں دہلی سے۔ یوں آنا پل میں یوں آنا جانے والے کا کمال نہیں تھا، بھیجنے والے کا کمال تھا، بلانے والے کا کمال تھا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں علم و عمل عطا فرمائے۔ اللہ ان ایسے بزرگوں کے پیارے پیارے نقش قدم، علم و عمل، تقوی، پرہیزگاری، عشق رسول، خشیت الہی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین آمین اللہم آمین۔